with us. Zara Saif, please come on the stage. ابھی آپ کے لیے نا میں نے ایک میجیشن بلایا ہے بچوں کے لیے اور حاضرین کے لیے. وہ آپ کو تھوڑا سا ہنسائیں گے بھی اور آپ کو جادو کے ایکٹ بھی دکھائیں گے. آپ اس کے لیے تھوڑا سا کلیپنگ کریں سر. اب تشریف لاتے ہیں میجیشن علی شیر صاحب. ہمارے مہمان ہماری نسل کی زینت بنے حضرت مولانا قاری عبدالرؤف ربانی صاحب اور مولانا محمد ارشد حیدری صاحب. کلیپنگ کرتے رہا ان کے لیے. مانا ہو تو وفا کون کرے گا, مانا ہو تو وفا کون کرے گا, ممتا کا حق ادا کون کرے گا. یا اللہ رکھنا ہر ماں کو سلامت, ورنہ ہماری زندگی کے لیے دعا کون کرے گا. It is my pleasure to Anaya Tahir, our talented student from class 3, to come forward and share her thoughts with us. Anaya Tahir, please come on the stage. اور میرے عزیز
क्लैपिंग करें बच्चों के लिए। ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے قرآن، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے قرآن، جو پڑھے قرآن اس کا بڑا اونچا مقام۔ سامعین محترم، میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور قاری سیف اللہ مدنی صاحب کے فیض عام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفوں کی متعدد مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ سامعین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہی کتاب ہوں جس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل به الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ہدی للناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کالی کمری والے نے فرمایا ان اشرف امتی حامل القرآن، میری امت کے تمام انسان حاملین قرآن ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے یہ مقدس کتاب ہے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے تو قرآن کے وزن سے پہاڑ ڈھک کر پھٹ جاتا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو قرآن والوں ایمان والوں کو سیدھا اور خوشخبری کا رستہ دکھاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمائے صفات ہے سیرت رسول کی۔ It is my pleasure to invite Aman Javed, our talented student from class 5, to come forward and share her thoughts with us. Aman Javed, please come on this stage. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، قابل احترام ٹیچر اور میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محفل، ہمارے نبی کریم 12 ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سے جائے گئی، یہ دنیا سے جائے گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ کرنا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
خوش آمدید کہتا ہوں. اسی دوران ہمارے محفل کے زینت بنے مولانا قاری عبدالسلام صاحب، حاجی محمد یعقوب صاحب اور ہمارے علاقے کی پہچان ملک محمد ارشد صاحب، ان کے لیے کلیپنگ کر دیں. قاری عبدالغفار مدنی صاحب، آپ سے گزارش ہے ذرا اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نرسری کلاس کو انعامات دیں. لینے والے بچے وقاص ریاض، محفوظ اجاز، منیب وسیم، ابراہیم حضرت خان. کلیپنگ کریں ذرا. جب بچوں کا نام بولا جائے کلیپنگ میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. ادھر آئیں. آپ نمرہ یاسین اور سیرت بشیر. کلیپنگ کریں بچوں کے لیے. زین العابدین، عائرہ، عائشہ زاہد، ریحان رضوان، مریم امان اللہ، فاطمہ راشد اور رحمہ نعیم. جلدی سے یہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. گلولی، بسمہ بوٹا، فائزہ شوکت، نیاز الرحمان، خدیجہ عبدالحمید. یہ 4th پوزیشن والے بچے بھی ساتھ آ جائیں. عائرہ، زین العابدین، قمر تصور، خدیجہ عبدالحمید، خدیجہ، نیاز الرحمان، اذہان سعید،
پاکستان.
کے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے. It is my pleasure to invite Nimra Saif, our talented student from class 4, to come forward and share her thought with us. Nimra Saif, please come on the stage. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. جناب صدر, معزز ٹیچر اور میرے پیارے بہن بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا احترام. استاد وہ مبارک کرتی ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے, جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے. استاد وہ ہستی ہے جس کے لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرمی ہوتی ہے. استاد ہمیں قلم پکڑ کر لکھنا سکھاتے ہیں, ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں. قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے, قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے, منزل سے سامنے راستہ دکھایا آپ نے. ہم تو بس پتلے تھے مٹی کے, شعور دے کر انسان بنایا آپ نے. جناب صدر, سب سے مقدس رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے, مگر افسوس کہ طلباء استاد کا احترام نہیں کرتے. جو طلباء استاد کا احترام نہیں کرتے, استاد کی بات نہیں مانتے, استاد کے آگے ہو کر چلتے ہیں, استاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. استاد ہمارے لیے رحمت ہے. استاد کا درجہ ہے سب سے اعلیٰ, استاد کا درجہ ہے سب سے اعلیٰ, جن سے زندگی کا رستہ ہے اجالا. عزت محبت علم کا خزانہ, عزت محبت علم کا خزانہ, استاد ہے ہمارے لیے رب کی رحمت کا بہانہ. جناب صدر, استاد ہماری علمی اور اخلاقی تربیت کرتا ہے. استاد ہمیں جینے کے ڈھنگ سکھاتا ہے. اندھیرا میں چراغ جلانے والے ہیں, اندھیرا میں چراغ جلانے والے ہیں, استاد ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھانے والے ہیں. جناب صدر, میں سلام کرتی ہوں دنیا بھر کے اساتذہ کو جو ہمیں قلم پکڑ کر لکھنا سکھاتے ہیں, ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں. کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا, میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ آپ نے سکھایا. یا اللہ ہر اساتذہ کو لمبی عمر عطا فرمانا. والسلام. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, زمین کھوئی تو تم کو اماں کوئی نہیں دے گا, وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو, اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو, پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. ٹیبلو پیش کرنے آ رہے ہیں ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس, عزم عالی شان ہمارا پاکستان. خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا ایک خواب کو تعبیر ملی, ایک سوچ کو تصویر ملی, قربان کی آغوش میں ہم کو اپنی تقدیر ملی. وہ عزم جنون وہ جوش جوان, نس نس میں لہو بن کے دھرا, لکھی تاریخ کے پنوں پر اجداد نے ایک نئی داستان. پھر چمکا آزادی کا سورج, ہوئی روشنی ہر رات. عزم عالی شان ہمارا پاکستان, عزم عالی شان ہمارا پاکستان, عزم عالی شان ہمارا پاکستان, عزم
آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، اس قائد کو سدا ہم یاد رکھیں گے، اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ It is my pleasure to invite Tanzila Ahmed, our talented student from class 2, to come forward and share her thought with us. Tanzila Ahmed, please come on the stage. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ٹیچر، محترم والدین اور میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کے جسم و جان ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ جناب صدر قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلوائی۔ عظیم لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے بلکہ طریق کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس دور میں مسلمان رہ رہے تھے یہ اندھیرے اور بدحالی کا دور تھا، مسلمان غلامی کے اندھیرے میں رہ رہے تھے، آزادی کا سویرا دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ 11 دسمبر کا دن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا سوگ منانے کا دن نہیں ہے بلکہ ان کی محنت اور قربانیوں کا ذکر کرنے کا دن ہے۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ سنو اے قائد تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، سنو اے قائد تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، بہت کچھ کہنا ہے مگر بہت کچھ کہنا ہے مگر کہنے سے ڈرتے ہیں، سنو اے قائد تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ ہمیں دلوائی آزادی وسیلے سے تدبر سے، ہمیں دلوائی آزادی وسیلے سے تدبر سے، ملا کرتے ہیں یہ نعمت نصیبوں سے مقدر سے۔ یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے، یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے، رویے جب بدلتے ہیں، سنو قائد تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ تمہاری پھر ضرورت ہے، تمہاری پھر ضرورت ہے، یہاں حالات ایسے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ ملک چلے گا اب کیسے؟ پریشانی کا ایسا عالم ہے، پریشانی کا ایسا عالم ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، سنو قائد تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ والسلام۔ ایسے رہنا چھوٹی بہن، ایسے رہو۔